السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو عرب دنیا کے ایک ایسے خوبصورت ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جسے کبھی مڈل ایسٹ کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا تھا۔ ایک ایسا ملک جو اپنی سرسبز وادیوں، برف پوش پہاڑوں، نیلے سمندروں اور ہزاروں سال پرانی تاریخ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن آج یہی ملک شدید معاشی بحران اور سیاسی مشکلات کا شکار ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے لبنان کی۔ لبنان بحر روم کے کنارے واقع ایک چھوٹا مگر انتہائی اہم ملک ہے۔ اس کی سرحدیں شمال اور مشرق میں شام سے ملتی ہیں جبکہ جنوب میں اسرائیل سے ملتی ہیں۔ اس کی آبادی تقریباً 60 لاکھ ہے اور رقبہ صرف 10,452 مربع کلومیٹر ہے۔ لبنان کی سب سے منفرد بات اس کا مذہبی تنوع ہے۔ یہاں مسلمان، عیسائی بڑی تعداد میں آباد ہیں، اسی لیے یہاں کا سیاسی نظام بھی منفرد ہے۔ روایت کے مطابق صدر عیسائی، وزیر اعظم مسلمان اور پارلیمنٹ کا اسپیکر شیعہ مسلمان ہوتا ہے تاکہ تمام مذاہب کے درمیان توازن برقرار رہے۔ ایک ایسا وقت تھا جب بیروت کو مشرقی وسطیٰ کا پیرس کہا جاتا تھا۔ یہاں دنیا بھر سے سیاح آتے تھے۔ بینکنگ، تجارت اور سیاحت ملک کی معیشت کی بنیاد سمجھی جاتی تھی، لیکن بدعنوانی، غلط معاشی پالیسیوں اور بینکاری بحران نے پورے ملک کو مشکلات میں دھکیل دیا۔ لوگوں کی جمع پونجی بینکوں میں پھنس گئی، کرنسی کی قدر گر گئی اور آج بھی عوام مہنگائی اور بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود لبنان اپنی قدرتی خوبصورتی اور تاریخی ورثے کی وجہ سے آج بھی دنیا کے منفرد ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اگر سیاحت کی بات کریں تو سب سے پہلے آتا ہے بیروت۔ یہاں جدید عمارتیں، خوبصورت ساحل، کیفے اور تاریخی مقامات ایک ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے بیلبوس، دنیا کے قدیم ترین آباد شہروں میں شمار ہوتا ہے، جس کی تاریخ تقریباً 7,000 سال پرانی ہے۔ یہاں کے قلعے، پرانی بندرگاہیں اور تاریخی گلیاں آج بھی ماضی کی یہ داستان سناتی ہیں۔ قدرتی حسن کے شوقین افراد کے لیے جیتا گروٹو ایک لازمی مقام ہے۔ یہ شاندار قدرتی غار اپنی حیران کن چٹانیں اور زیر زمین دریا کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کشتی کی سیر زندگی بھر کا یادگار تجربہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح بیلباک اپنے عظیم رومی مندروں کی وجہ سے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل ہے۔ اس مقام کی تاریخی عمارتیں ہر سال لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ تعلیم کے میدان میں بھی لبنان کافی مضبوط سمجھا جاتا ہے اور یہاں شرح خواندگی تقریباً 95% ہے۔ اگرچہ اعلیٰ تعلیم مہنگی ہے، لیکن یہاں کی کئی جامعات بین الاقوامی شہرت رکھتی ہیں۔ دوستوں، لبنان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کسی ملک کی اصل طاقت صرف اس کی معیشت نہیں بلکہ اس کے لوگ کا حوصلہ ہمت بھی ہوتی ہے۔ تمام مشکلات کے باوجود لبنانی عوام اپنے ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ تاریخی ثقافت اور قدرتی مناظر سے محبت کرتے ہیں تو لبنان ضرور آپ کی ٹریول لسٹ میں ہونا چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی معلوماتی سفروں کے لیے ہمارے چینل حیدر ایکسپلورر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے دلچسپ سفر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔